آج ہم بات کریں گے کہ جو مرحومین ہیں یا جو ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور پھر ان کے لیے ہم زندہ رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے پیارے جب چلے جائیں تو ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو انہیں ثواب پہنچا سکتا ہے یا ان کے لیے عافیت کا باعث بن سکتا ہے. اس پر جاننے کی کوشش کریں گے اور گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں، اسلامک اسکالرز موجود ہیں. ڈاکٹر دلاور خان صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور ساتھ ساتھ نادیہ خان قادری صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. السلام علیکم نادیہ خان صاحبہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ. تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز آج یہیں سے کریں گے کہ جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں، جو مرحومین ہیں، جو پیارے ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جی اس کا جواب لیں کہ اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. ہم اس وقت دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے اندر انسان کا تصور مختلف ہے، اور یہی وہ حد فاصل ہے جس میں انسان جو ہے وہ، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اسلام کا جو تصور انسان ہے وہ یہودیت کے تصور انسان سے مختلف ہے، ہندوؤں کا تصور انسان مسلمانوں سے مختلف ہے. اس طرح جتنے بھی مذاہب عالم پائے جاتے ہیں ان کا تصور انسان مختلف ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم اسلام کے تصور انسان کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا جو تصور انسان ہے وہ اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب انسان کے برتنے کے لیے ہیں، انسان کی مخدوم ہے. اور اس طرح اگر ہم جدید ہیومن رائٹس کی کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں زندوں کے حقوق تک بات کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حقوق ان کا ہوتا نہیں. تو اسلام نے جہاں زندوں کے حقوق کا تعین کیا ہے وہاں ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہ مرنے کے بعد بھی ان کا جو حقوق ہیں وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے. اس طرح مطلب ہوا کہ انسان کا جو تصور انسان ہے، اس کے حقوق ہیں وہ نہ صرف زندگی کے اندر اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے پرووائڈ کی جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ دین کامل کہا گیا، اور یہی وہ اس کا تھوڑا امتیاز ہے کہ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ انسان جب فوت ہو جائے تو پھر اس کے کیا کیا حقوق بن سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو تو اس کی تدفین کے لیے جلد از جلد اہتمام کرنا چاہیے. اس کو رکھنا نہیں چاہیے، اس کا کسی کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے یہاں کولڈ اسٹوریج میں یا فلاں جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص آئیں گے، فلاں بیٹا آئے گا، باہر سے آئے گا، اور اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ مردے کے لیے یا تدفین کے لیے اس کے لیے جلدی کی جائے، تو کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے یہاں کے اس کا حق ہے کہ اس کو فوراً اس کی تدفین کر دینی چاہیے، اور اسی طرح اس کی نماز جنازہ میں فرض کفایہ ہوتی ہے کہ اس کا حق ہے اس کے اگر محلے دار چند لوگ بھی اگر اس کو ادا کر دیتے ہیں تو پورے علاقے کے جو بھی احباب ہوتے ہیں، رہنے والے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو اگر اس کی کوئی وصیت ہے کہ وہ اس کو پوری کی جانی چاہیے. اگر وہ شرعی طور پر کوئی وصیت کر جاتا ہے تو اس کو پوری کرنی چاہیے. اسی طرح اس کا یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ اولاد، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں اس کے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر علم نافع ہے، اولاد ہے، اور صدقہ جاریہ ہے. بالکل. اچھا، ان پوائنٹس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں تفصیل سے بات کریں گے. تو تینوں نقطے ہیں، لیکن سب سے پہلے چونکہ بیسک ہم گفتگو اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. نادیہ خان صاحبہ کہ یہ جو فوت ہو جانے والے لوگ ہیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکامات دیے ہیں، کیا حکم دیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
پہلے تو رمشا یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور بڑا وسیع ہے, اس پہ ٹائم کی بہت قلت ہے, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی. تو آپ نے بڑا خوبصورت کویسچن کیا ہے کہ حقوق. دیکھیں جو ہمارا دین ہے, الدین النصیحہ, کہ خیر خواہی کا دین ہے, جو زنداؤں کے لیے بھی ہے اور فوت شدگان کے لیے بھی ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے میں فقہ حنفی کے مشہور عالم ہیں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک قول آپ کو سناتی چلوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جانے والوں کے پیچھے والے جو بھی ہیں وہ قرآن پڑھیں, اور ذکر اذکار کریں, درود و سلام پڑھیں, یا کسی بھی قسم کی عبادت, ریاضت, نوافل, حج ادا کریں, وہ ان تک پہنچ جاتا ہے اس کا ثواب. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے, اور یہ صحیح بخاری اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل قبور ہیں, صدقہ ان صدقہ, جو اہل قبور ہیں ان کے لیے گرمی سے نجات کا ذریعہ ہے, اور حشر کے روز وہ اس کے سایہ میں ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں, یہ متفق علیہ حدیث ہے, کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو جہینہ کی ایک عورت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری والدہ نے منت مانگی تھی کہ میں حج ادا کروں گی, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, وفات پا گئی, تو کیا میں اس عمل کو جو منت مانگی تھی اس کو پورا کر دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتی؟ تو اس عورت نے آگے سے کہا بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں ضرور کرتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر اس کے حقدار زیادہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کے لیے کوئی صدقہ کر سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں, نفلی عبادت, یہاں تک کہ حضرت ابو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ وفات پا گئی ہیں, تو کیا میں ان کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی کام عمل کروں جو کہ ان کو فائدہ پہنچا سکے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دو روایات ملتی ہیں ان میں ایک کھجوروں کا باغ اور ایک ملتا ہے کنویں کا پانی, تو انہوں نے کہا کہ میں کھجوروں کا باغ یا کنویں کا پانی اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, اور باقاعدہ اس پر نام لکھا گیا. صحیح ہے کہ ہاذا ام سعد, کی ام سعد جو ہے ان کے لیے ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہے. تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ایک اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, میں آپ دونوں سے یہ سوال لے کے بڑھ رہی ہوں, میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس سوال کا جواب دیں کہ ہم قرآن پاک کے اوپر بہت سارے جب کہتے ہیں نا کہ جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے تو نام لکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر اس کے اصالِ ثواب کے لیے مساجد میں بھی رکھواتے ہیں, گھروں میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ چیز کہ وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں, اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک پڑھ کے دیگر صورتیں پڑھ کے ان کو بخشا جاتا ہے جو مرحومین ہیں, اس حوالے سے کیا ان تک ثواب پہنچتا ہے اور ان کے لیے بخشش کے لیے دعائیں کیا کی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر دلاور خان صاحب آپ بالکل جی پہلے ڈاکٹر دلاور سے پوچھ لوں پھر نادی صاحب آپ کی طرف بڑھیں. بالکل یہ قرآن کا اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو بھی نیکی ہو وہ ایصال ثواب کی جا سکتی ہے. ایک اصول, بنیادی اصول کہہ دیا. اگر قرآن شریف مسجد میں رکھنا ایک نیکی ہے تو اس کا ثواب ضرور اس مرحومین کو پہنچتا ہے. جب تک وہ لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. تو اصول یہ ہو گیا کہ نیکی کا کام, کوئی بھی نیکی ہو, کسی درجے کی بھی نیکی ہو, وہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے. تو اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن مساجد میں رکھوا دینا, اسی طرح کوئی کتاب لکھ دینا, اسی طرح کتابوں کو تقسیم کر دینا. تو جب تک وہ اگر کسی نے کتاب لکھ دی ہے تو اگر وہ جب تک وہ کتاب لوگ پڑھتے رہیں گے, اس سے استفادہ کرتے رہیں گے تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں نہ صرف قرآن شریف بلکہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جس علم کی ضرورت ہو, جس چیز کی ضرورت ہو, وہ اس قسم کی کتابیں بھی ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا انہیں پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر نادیہ. جی بالکل, میں یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ جو وہ کوٹ کرنے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت ابو ہریرہ بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی. تو چونکہ بار بار یہ ریپیٹ ہوتی ہیں تو ڈفرینٹ جو نام ہیں ان کے ساتھ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ اور کبھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ آ جاتی ہیں. تو آپ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا حقدار ٹھہرایا.
وہ نہ تو نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی بڑے اعمال تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کے کھاتے میں نیک اعمال بھی لکھ دیے اور کیا کیا، اس کو جنت کا حقدار بھی ٹھہرا دیا. وہ پریشان ہوا اور اللہ رب العزت سے سوال کرنے لگا کہ مالک یہ تو اعمال میں نے کیے ہی نہیں جو آپ نے میرے نامہ اعمال میں نیک اعمال لکھ دیے. تو یہ کس نے کیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رب نے کہا کہ اگر یہ اعمال تمہارے نہیں ہیں، بالکل میں جانتا ہوں یہ تم نے نہیں کیے، مگر تم اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ کے آئے. جیسے ابھی فرمایا نا کہ نیک اولاد، 3 اعمال جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں. ایک وہ جو نیک اولاد کی تربیت کی ہوتی ہے وہ چھوڑ کے آیا ہے. تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے گیا اور اس نے مجھے رحمان کہا تو مجھے حیا آ گئی کہ اس نے مجھے رحمان پکارا اور میں تجھے سزا دوں یا تجھے دوزخ میں ڈالوں. تو اس چیز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، بے شک جو کوئی نیت کرتا ہے اس بات کی کہ میں جو کچھ پڑھوں گا میرے جو اپنے پیارے ہیں ان کو اس کا صالح ثواب جائے، تو اللہ رب العزت ان کا صالح ثواب ان تک پہنچا دیتا ہے. وہ قرآن ہو، ذکر ہو، نوافل ہو، یہ جو اولاد آپ بھی چونکہ ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے بالکل ایسے ہی ڈاکٹر دلاور آپ نے 3 چیزوں کی نشاندہی کی تھی، اس نقطے پر ہم بات کرتے ہیں. صدقات بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ گفتگو کریں کہ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کیا کر سکتی ہے. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرحوم اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میرے درجات بلند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتی کہ میری درجات کی بلندی کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا تھا، اس وجہ سے آپ کے درجات بلند کر دیے گئے ہیں. تو اولاد نیک، اور یہی نہیں بلکہ اولاد جب نیک عمل کرتی ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اچھی تربیت ہو تو اس کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے. تو وہ جب تک اس کی اولاد اچھا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اولاد کو بھی کہ اس کے لیے بھی ایک بہترین تربیت کا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں مجھے نیک عمل کرنے چاہیے، اور میرے ماں باپ کے مجھ پر احسانات ہیں اس کا اتارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں دنیا کے اندر جو بھی نیک عمل کروں گا اس کا فائدہ میرے والدین کو بھی پہنچے گا اور مجھے بھی پہنچے گا. اس طرح اس کی تعمیر سیرت کے اندر بھی ایک نکھار پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو رکھے. اسی طرح اگر حج کیا جا سکتا ہے، جتنی بھی نفل عبادات ہیں، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، وہ تمام اس کے لیے کی جا سکتے ہیں. اور اس کا بھی یہ حق بھی ہے کہ اگر اس کے والدین فوت ہو گئے تو اس کے جو احبہ ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں والدین کے، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھی وہ کیا جائے. اسی طرح اگر اس کا کوئی قرض ہو گیا ہے، قرض تھا، مقروض تھا، وہ بھی اس کو ادا کیا جائے. یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اولاد اس کا حق ادا کرے. اب قرض سے متعلق چونکہ بات آئی گئی ہے تو نادر صاحبہ یہ جو ہم قرض ادا کرنے کا کہا جاتا ہے کہ جو اولاد جن کی جو صاحب استطاعت اولاد ہے وہ قرض ادا کر دے، لیکن بہت ساری چیزوں میں جہاں پر ایسے معاملات نہ ہوں کہ وہ اس کا قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، تو کیا اس کا گناہ جو کہ اس کے باپ نے قرض لیا ہے اس کی اولاد کو بھی ملے گا؟ اور اگر قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا راستہ کیا ہے؟ جی بالکل رمشا، جو دین ہے وہ بہت آسان ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کر دی ہے. جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ مختلف طریقوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی کہ آپ بلند آواز سے اس کی جو میت ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ اس کا دینے والا کوئی قرض، اس کا کوئی ایسا ہے کہ جس کا اس نے قرض دینا ہے، کوئی مقروض ہو، وہ 3 بار اسے کہے. اگر تو کوئی آ جائے تو اس سے اگر ادا کر سکتا ہے تو اس کی ادائیگی کر دے، اگر نہیں کر سکتا تو وہاں سے جتنے لوگ وہاں موجود ہوں، بڑے ہوں، وہ مل کے اس کو جو اس کا قرض ہے وہ معاف کروا دیں. اگر وہ نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے مسلسل توبہ استغفار کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ہی کیا کرے کہ اس کے نام کا صدقہ جو ہے وہ خیرات کرتا رہے. اور صدقہ کوئی بڑی جو ہے وہ رقم نہیں آپ کریں، آپ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کے طور پہ کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب آپ تو قرض ادا نہ کرنے کا گناہ اولاد کو ملے گا یا نہیں ملے گا اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہو؟ نہیں، اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، دیکھیں گناہ کی صورت تب آتی ہے جب آپ کے پاس موجود ہو. اب اللہ رب العزت، میں نے پہلے کہہ دیا نا آپ کو کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو دین جو ہے وہ خیر خواہی کرتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ یہ نہیں پے کر سکتے، تو اس میں گنجائش ہے. علماء کرام جو ہے وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے بار بار توبہ بھی کرے، اس کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ یا اللہ رب العزت کوئی ایسا وسیلہ یا وہاں پہ کوئی شخص ایسا مخیر حضرات میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دے. یہ بھی ہے. تو گناہ جو ہے وہ یقیناً ڈاکٹر دلاور صاحب بالکل ایک اور چیز ہے، کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ان کے بارے میں پوچھ لیں، جان لیں.
یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جلدی ایجز میں چلے جاتے ہیں ماں باپ، اور گھر کے جو بڑے بچے ہوتے ہیں، بڑی اولاد جو ہوتی ہے، اس کے اوپر ساری ذمہ داری آ جاتی ہے، گھر کا بڑا بیٹا بڑی بیٹی، کہ اب جو چھوٹے بچے ہیں یا چھوٹے بہن بھائی، ان کی تعلیم، ان کی شادیاں، ان کی رسپانسبلٹیز، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ ان کو پورا کرتا ہے تو کیا، نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اگر پہلی تو بات ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا، اب وہ اس کے جو بہن بھائی ہیں، بڑا بھائی ہے، تو پہلی تو بات یہ ہوگی کہ وہ اس کی جو وراثت ہے وہ ان، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بچے ہوں، بہن بھائیوں میں برابر جو بھی ان کا شرعی حق پہنچتا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا۔ اور پھر اسلام صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، تو یہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر بڑا ہے تو وہ باپ کے برابر ہوتا ہے اور اسے ان کی کفالت کرنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو ورنہ تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان غریب بچوں کی جو نہ بہن کر سکتی ہے، نہ بھائی کر سکتے ہیں، نہ ورثہ کر سکتے ہیں، بلکہ اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے بیت المال کے ذریعے ان یتیم غریب مسکین بچوں کی کفالت کا فریضہ سر انجام دے۔ درست، ایسے کہا جاتا ہے کہ پودا لگایا جائے اور اس طرح کے کام کیے جائیں، صدقہ جاریہ میں جو آتے ہیں تو وہ مرحومین کے لیے باعث ثواب بنتے ہیں، کیا کیا عمل کر سکتے ہیں نادیہ صاحبہ؟ جی بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو آپ نے آواز سنی، ظاہر ہے کشف کی نگاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے قریب سے گزرے تو ایک قبر پر سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا، جو کہ نافرمانی کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور خود کو باؤل کی چھینٹوں سے جو ہے وہ نہیں بچاتا تھا، تو اس پر عذاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی چیخ و پکار کو سنا اور کیا کیا کہ ایک ٹہنی لی ایک جو ہے، اور وہ ہری بری تھی، اور وہ اس کی قبر میں لگا دی، اور پھر اٹھ کر کہا کہ اب اس ٹہنی کی وجہ سے جو ہے اس کی عذاب میں تخفیف ہوگی، اس میں کمی کرے گا اللہ رب العزت، کیونکہ جو سبز رنگ کا پودا یا سبز رنگ کی ٹہنی یا ہرا بھرا کوئی بھی جو پودا درخت آپ قبر پر لگاتے ہیں تو وہ جو ہرا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، تو اس کے صدقے سے جو ہے وہ عذاب میں تخفیف آ جاتی ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ پھل پھول ڈالتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، یا کوئی بھی کسی قسم کا جو بھی آپ رکھتے ہیں قبر پر، تو اس کے توسل سے جو ہے وہ اللہ رب العزت عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ آپ اور بھی ایک اور چیز یہ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی زندگی کے اندر بھی اگر آپ کچھ اچھے اعمال کرنا چاہیں، یا ان کے لیے آپ یہ نیت رکھیں کہ میں فار ایگزامپل ابھی ہم نے پودا لگانے کی بات کی کہ ایک یہ پودا لگا رہا ہوں اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچتا رہے، وہ زندہ ہوں یا جو ہے نا اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، تو ایسی پاسبلٹی ہوتی ہے، اس نیت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل، کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو امت کی طرف سے جو کرتے تھے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں زندہ بھی شامل ہوتے تھے۔ تو اسی طرح جو بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، وہ صرف مردوں کا حق نہیں بلکہ ہم زندوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی درخت لگایا کہ میرے والدین کو میرے زندہ ہیں تو اس کو بھی ہم پہنچا سکتے ہیں، نفلی عبادت کا ثواب بھی زندوں اور مردوں دونوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کی تخصیص نہیں ہے کہ صرف اور صرف جیسے ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ ہے کہ مردوں ہی کے لیے یا مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کی جاتی ہے یا انہیں سال کیا جا سکتا ہے، بلکہ اپنی زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرحومین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو فرض عبادات کی جو قضا ہے وہ کون دے سکتا ہے اور کس طریقے سے دے سکتا ہے نادیہ صاحبہ؟ دیکھیے یہ چیز پہلے ہی میں نے مینشن کر دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ عورت آئی اور کہ میری اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ جو میں اس کو کوٹ کر دوں کیونکہ وہ تو میں نے سنا دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ اس نے آگے کہا کہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور میں اگر ان کے قریب ہوتا تو میں یقیناً وہ صدقہ کرنا چاہتی، صدقہ دینا چاہتی، تو کیا میں ان کے نام کا صدقہ دوں تو وہ ہو جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں بالکل ہو جائے گا، تم دے سکتے ہو۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے ایک تو جو فرائض نمازیں ہیں وہ یقیناً وہی ادا کر سکتے ہیں، نفل عبادت کا یہ جو حج ہے
یہ جو صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے یا جو نیک کوئی بھی کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں وہ جو جانے والا ہے اس پر فرض ہیں، اور آپ کی اپنی نماز ہے، اس کی جو قضا ہے وہ وہی ادا کرے گا، یہ آپ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض نماز آپ پر فرض تھی، اس کی جو ہے وہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے راہ پہ دے دیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نوافل عبادت آپ کر سکتے ہیں ان کی، اور استطاعت کے مطابق حج جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اگر آپ پر جو ہے وہ فرض ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز کی ادائیگی فقط وہی کر سکتا ہے۔ بات یہی ہے کہ جب ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے، تو جب ہمارے وقت مرحومین ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں انہیں ایک تو یاد رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں جتنا صدقہ خیرات ان کے لیے کر سکتے ہیں، جو اسباب کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے کریں، اور یہ سب ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم انہیں یاد رکھیں گے۔ تو اسی نقطے کے ساتھ شو کا اختتام کریں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، ہمیں دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔